حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، دوسری مسجد اقصی، اور تیسری یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ رواہ النسائی۔ سب سے پہلے مختصر طور پر مسجد حرام سے متعلق ضروری معلومات تحریر کرتے ہیں۔ مسجد حرام حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے ہی کعبہ شریف وجود میں آ چکا تھا۔ فرشتے اس کا طواف کرتے اور لبیک کی ندا سے اس خانہ خدا کو آباد کرتے تھے۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس میں یہ خانہ خدا بھی نہ بچ سکا اور اس کے آثار و نقوش بھی مٹ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق یہ مبارک گھر غیر معروف ہو گیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجر کو اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو اس مکے کی وادی میں چھوڑ دیں، جہاں پر باد و بوش کا نام و نشان بھی نہ تھا، صرف ایک بے آب و گیاہ وادی تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس وادی میں لا کر چھوڑ دیا اور واپسی میں ثنیۃ الوداع کے مقام پر آ کر یہ دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے اہل و عیال کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آپ کے مبارک گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کریں، اس لیے آپ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیجیے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، ادھر قبولیت کے طور پر زمزم کا چشمہ اما ہاجر اور حضرت اسماعیل کے لیے جاری ہو گیا۔ جب بہت سے قبیلوں کو اس مبارک چشمے کا علم ہوا تو وہ کشاں کشاں اس کے پاس آ کر آباد ہونے لگے۔ قبیلہ عمالقہ کو بی بی ہاجر نے قعقاعان کی چوٹی پر رہائش پذیر ہونے کی اجازت دے دی۔ دن گزرتے گئے اور اب وہ وقت آ گیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز کو چھونے لگے۔ ماں کو بیٹے کی شادی کی فکر لاحق ہوئی اور پھر جلدی ہی انہوں نے قبیلہ بنی عمالقہ کے سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی، جس کا نام عمارہ تھا۔ ایک اور قبیلہ جرہم بھی یہاں آ پہنچا اور اس نے جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چاہے زمزم کے مشرق میں ثنیۃ الوداع کے مقام پر بود و باش اختیار کی۔ ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس مبارک وادی کی زیارت کریں اور بیٹے و بیوی کی خیر خبر لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، بیٹی کی اہلیہ سے خیریت دریافت کی۔ اہلیہ کو یہ محسوس بھی نہ ہونے پایا کہ خیریت پوچھنے والے بڑے میاں سیدھے سادے الفاظ میں کیا پیغام دے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے فرمایا کہ اسماعیل جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ چنانچہ بیوی نے یہ پیغام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہنچایا۔ حضرت اسماعیل پیغام کا مطلب فوراً ہی سمجھ گئے کہ ابا جان کا حکم ہے کہ میں اس بیوی کو طلاق دے دوں۔ اس طرح انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے کر اپنے سے جدا کر دیا۔ ادھر قبیلہ جرہم کو جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے، انہوں نے فوراً ہی حضرت اسماعیل کی شادی اپنے قبیلے میں کر دی اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کی مصاہرت کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی خاتون کے بطن سے پھر عرب کے قبائل اور اس کے سرداروں کی نسل کا سلسلہ جا ملتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا گھر آباد ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کی نشاندہی کرائی، اس کی بنیادوں سے باخبر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو گھر کی جگہ بتائی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرو۔ اس وحی کے بعد پیغمبر خدا حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی حدود کو نمایاں کیا، جگہ کو پاک صاف کیا اور تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حجر اسود سے شمالی رکن تک طول کی مقدار 32 ہاتھ رکھی گئی اور رکن یمانی سے حجر اسود تک طول 20 ہاتھ متعین کیا، اونچائی 7 ہاتھ رکھی اور پھر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس سے فارغ ہو کر 7 چکر طواف کے لگائے۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے لوگوں کو اس مقدس گھر کی زیارت کی دعوت دینا شروع کی تاکہ ایک اللہ وحدہ کی عبادت ہو اور بت پرستی کی دنیا سے انسانیت کو چھٹکارا مل سکے۔ جیسے جیسے لوگوں نے یہ مبارک خبر سنی، شوق و مستی سے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر کی زیارت کے لیے بے چین ہوئے اور حج کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر پیش قدمی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ